محترم بھائیو اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا 3 دن کے اندر عامل بننے کا ایک خاص پر اسرار اور عجائب و غرائب اور کمالات والا عمل۔ جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بے شمار فضائل ہیں، اس کی بہت زیادہ برکات ہیں، اور جن بھائیوں نے کے اعمال کیے ہیں انہوں نے اس کے مشاہدات کیے ہیں، انہوں نے اس کے کمالات بھی دیکھے ہیں، اس کے اندر جو فیوز و برکات تھی وہ بھی اللہ نے ان کو عطا فرمائی، اور ایسے حیران کن تجربات آپ حضرات نے ہمارے سامنے بھی بیان کیے ہیں، اور بہت زیادہ ہمارے بھائیوں کا اور بہنوں کا اصرار تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اوپر آپ کچھ اور اعمال بھی ہمیں بتائیں۔ تو چونکہ ہمارا زندگی کا یہی مشن ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے بندوں کی ہدایت اور شفا کا ذریعہ بنا دے، تو اسی لیے ہم آپ کو قرآنی آیات اور قرآن پاک کی مبارک صورتیں اور اسماء الحسنہ کے خاص اعمال آپ کو بتاتے ہیں وقتاً فوقتاً، تاکہ آپ کا بھی فائدہ ہو، اور اللہ کے نام سے، اللہ کے کلام سے آپ اپنے دنیا اور آخرت کے مسائل کو حل کروائیں، ان کی برکات حاصل کریں، اور روحانی جسمانی بیماریوں سے آپ شفا یاب ہوں، تاکہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاری اور اجر و ثواب کا باعث بنے، اور ہمارے لیے بھی صدقہ جاری اور اجر و ثواب کا باعث بنے۔ اور اللہ رب العزت کے فضل و کرم کے ساتھ ہمارے جتنے بھی اعمال ہیں، کسی بھی ایسے ہمارے متعلقین میں سے کسی ایسے بندے نے کوئی ایسا عمل آج تک نہیں کیا کہ جس کا اس کو کوئی ریورس لگا ہو یا کوئی رجت کے اثرات ہوئے ہوں، اگر ہماری بتائی ہوئی ترکیب اور ترتیب کے مطابق کسی نے عمل کیا ہے تو یہ اللہ رب العزت کا خاص فضل و کرم ہے۔ رجت اس وقت ہوتی ہے جب کوئی کبیرہ گناہوں میں ملوث ہوتا ہے، نماز کی سستی کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، اور نماز کو چھوڑ کے اوراد و وظائف جب کیے جاتے ہیں پھر رجت کا شکار ہوتا ہے۔ اگر صحیح مستند اعمال ہوں، ترتیب کے ساتھ ہوں، صحیح ترکیب کے ساتھ ہوں، اور ان شرائط کے ساتھ ہوں اور اجازت کے ساتھ ہوں، تو پھر ان کی کبھی بھی رجت نہیں ہوتی، بلکہ ساری زندگی پھر نسل در نسل ان کی برکات ملتی رہتی ہیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اتنا برکت والا عمل ہے کہ اس کے اوپر انسان کیا کلام کر سکتا ہے۔ اس کی جتنی بھی برکات ہیں وہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم کے ساتھ آپ حضرات اکثر اس میں سے عمل بھی کرتے ہیں اور جانتے بھی ہیں۔ آپ ہر کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم جب پڑھتے ہیں تو اللہ رب العزت اس کام کے اندر خیر پیدا فرما دیتے ہیں، اور شیطان سے اور شیطان کے شر سے آپ بچ جاتے ہیں، اور آپ کا وہ کام بھی محفوظ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم کا آپ 3 دن کے اندر عمل کر کے اس کے عامل بن کے اس کی برکات کو اچھی طرح حاصل کر سکتے ہیں۔ پھر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کہاں کہاں پہ استعمال کریں گے، کس موقع پہ اس سے کام لیں گے، اس سے فوائد حاصل کریں گے، یہ آپ کے اوپر ہے۔ کچھ چیزیں، کچھ ترکیبیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور انشاءاللہ کچھ آئندہ کسی اور ویڈیو میں آپ کو عرض کروں گا میں۔ لیکن آج جو خاص عمل کی ترتیب ہے صرف 3 دن کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے عمل کرنے کی، اس کی عام اجازت ہے، اور خاص اجازت کے لیے آپ اپنا نام اور اپنا علاقہ کمنٹس میں لکھ دیا کریں، خاص اجازت بھی دے دی جاتی ہے۔ بس آپ نے ویڈیو کے نیچے کمنٹس میں لکھ دیا تو سمجھے آپ کو اجازت ہو گئی، میں خود کمنٹس کو پڑھتا ہوں اور اس کی اجازت دے دیتا ہوں۔ اجازت کے لیے آپ واٹس ایپ پہ اور ویسے بھی نہ کال کیا کریں نہ میسج کیا کریں۔ واٹس ایپ پہ وائس میسج صرف علاج معالجے کے حوالے سے، کوئی اندرون ممالک سے رابطہ کرتے ہیں یا بیرون سے، وہ صرف علاج والے جو مریض حضرات ہیں وہ واٹس ایپ پہ صرف وائس میسج کر کے اپنی باری کا انتظار کیا کریں، نہ ویسے کال اٹینڈ کی جاتی ہے نہ واٹس ایپ پہ کال لی جاتی ہے، تو بار بار کال کرنے سے پرہیز کیا کریں۔ اگر آپ کے پاس سادہ موبائل فون ہے، بٹنوں والا نہیں ہے، تو آپ کسی کے واٹس ایپ سے میسج کریں اور اسی واٹس ایپ پہ آپ کو جواب ملے گا، باری کے ساتھ ملے گا۔ تھوڑا حوصلہ، صبر اور انتظار کے ساتھ ہی جواب کا انتظار کیا جاتا ہے، کیونکہ بہت سارے ایسے میسیجز ہوتے ہیں کہ جن کی پھر حق تلفی ہوتی ہے، جنہوں نے پہلے میسج کیا ہوتا ہے ان کا پہلے حق ہوتا ہے۔ تو یہ 3 دن کا جو عمل ہے بہت ہی آسان اور بہت ہی مجرب اور بہت ہی پرتاثیر عمل ہے۔ یہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے جو 19 حروف ہیں، ان کے عامل بننے کے بعد اللہ رب العزت بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے جو جہنم کے 19 داروغے، 19 فرشتے ہیں، ان سے اور جہنم سے اللہ تعالیٰ محفوظ کر دیتے ہیں۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 19 حروف کی جو ترکیبیں ہیں وہ عاملین نے، علماء عملیات نے بہت زیادہ اس کی ترکیبیں لکھی ہیں، بہت سارے اللہ رب العزت کے نیک بندوں کے، اولیاء کرام کے اس کے اوپر تجربات ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے عامل تھے، اور ان کا فیض اور ان کی برکات آج اتنی صدیوں کے بعد بھی جاری اور ساری ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے ایام بیز کے 3 روزے رکھنے ہیں۔ ایام بیز کے جو روزے ہوتے ہیں وہ ہوتا ہے 13، 14 اور 15۔
چاند کی 13 اور چاند کی 14 اور چاند کی 15، اس کو ایام بیز کہتے ہیں۔ ان 3 ایام کے اندر آپ نے روزہ رکھنا ہے۔ جب آپ نے چاند کی 13 تاریخ کا آپ نے صبح روزہ رکھنا ہے تو سحری کھانے کے بعد آپ کا وقت شروع ہوگا عمل کرنے کا۔ سحری کے بعد آپ کے پاس ٹائم ہے، تہجد کا وقت ہے، فجر سے پہلے اس وقت بھی آپ اس کی پڑھائی کر سکتے ہیں، فجر کے بعد کریں، ظہر کے بعد کریں، پھر آپ کا ٹائم شروع ہو گیا پہلے دن جب آپ نے روزہ رکھ لیا۔ سحری کھانے کے بعد سے آپ کے عمل کا وقت شروع ہوتا ہے۔ پھر دوسرے دن آپ نے روزہ رکھنا ہے 14 کو، پھر 15واں آپ نے روزہ رکھنا ہے۔ ایام بیز کے 3 روزے لگاتار رکھنے ہیں۔ مائیں بہنیں بیٹیاں گھر میں رکھیں گی اور مرد حضرات جو ہے وہ مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، پڑھائی مسجد میں بھی کر سکتے ہیں، گھر میں بھی کر سکتے ہیں۔ جگہ کی، وقت کی کوئی شرط نہیں، صرف 3 دن کی شرط ہے کہ روزے رکھنے ہیں 3، اور اس کی 19,000 کی تعداد کو پورا کرنا ہے۔ اور یہ عمل جو کرنا ہے یہ آپ نے کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس طرح یہ عمل کرنا ہے، چاہے آپ 100 کر لیں، 200 کر لیں، 500 کر لیں، جتنا آپ پڑھتے رہیں، باوضو ہو کے پڑھنا ہے اور بیٹھ کے پڑھنا ہے آرام سے۔ 3 دن آپ نے روزے کی حالت میں ہی پڑھنا ہے، رات کو بھی پڑھ سکتے ہیں، دن کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جب آپ نے پہلے دن روزہ رکھا تو آپ کے عمل کا وقت شروع ہو گیا، اس کو پھر آپ نے آخری جب تیسرا روزہ افطار کرنا ہے اس سے پہلے اس عمل کو آپ نے مکمل کرنا ہے۔ اس کی تعداد کو 19,000 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم، بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ اس عمل کو ناپاکی کی حالت میں نہیں کرنا، پاکی کی حالت میں کرنا ہے، اور ایام میں ماہواری میں اس عمل کو نہیں کرنا۔ جب آپ نے روزہ رکھنا ہے تو ظاہر ہے آپ پاکی کی حالت میں ہی روزہ رکھیں گے، اور پھر روزے کے ساتھ ہی آپ اس عمل کو کریں گے 24 گھنٹے میں۔ جو آپ کا پہلا روزہ ہے 24 گھنٹے، پھر دوسرا روزہ 24 گھنٹے کا اس کا ٹائم، پھر تیسرا روزہ، تینوں روزوں کے درمیان دن رات میں جب مرضی آپ بیٹھ کے باوضو اس عمل کو پڑھتے رہیں اور اس کی تعداد لکھتے رہیں یا کاؤنٹ کرتے رہیں یا گنتی کرتے رہیں۔ 19,000 آپ نے اس کی تعداد کو 3 روزوں کے ساتھ مکمل کرنا ہے۔ جب آپ اس کی تعداد کو مکمل کریں گے پھر آپ نے اللہ کے نام پہ کوئی شیرینی، کوئی چیز، کوئی مٹھائی جو ہے وہ صدقہ کر دینی ہے۔ اگر آپ 1900 روپے کی کوئی مٹھائی لے کے صدقہ کر دیں تو یہ زیادہ اچھا ہے۔ بچوں کو کھلا دیں، مدرسے کے بچوں کو کھلا دیں، محلے کے بچوں کو بانٹ دیں، غریبوں کو دے دیں۔ کوئی آپ کے قریب کوئی مدرسہ ہے، کوئی اور خانقاہ ہے، کوئی اور ہے، تو 1900 روپے کی مٹھائی لے کے وہاں صدقے کی نیت سے دے دیں، بچوں کو دے دیں، آپ کسی کو بھی کھلا دیں، یہ نفلی صدقہ ہے، اس کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ صدقہ آپ نے لازمی کرنا ہے، اور 3 روزے آپ نے لازمی رکھنے ہیں، اور 19,000 بار اس کی تعداد کو آپ نے مکمل کرنا ہے اسی ترتیب کے ساتھ۔ یہ ہے 3 دن کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عامل بننے کا عمل۔ اب جب آپ اس کے عمل کو مکمل کر لیں گے اس کے بعد آپ نے اس کو کم از کم 190 بار روزانہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ کے پاس وقت ہو تو آپ اس کو 1900 بار بھی پڑھ سکتے ہیں روزانہ، 190 بار آپ اس کو کم از کم پڑھیں گے، اس سے کم اس کی تعداد نہیں ہے۔ پھر یہ عمل آپ کے قابو میں رہے گا، آپ کو اس کی برکات ملیں گی، اس کے کمالات آپ دیکھیں گے۔ آپ کسی بیمار کو زمزم کے پانی کے اوپر آپ 1900 بار پڑھ کے دم کر کے پلائیں گے، اللہ اس کو شفا عطا فرمائے گا۔ آپ بارش کے پانی پہ دم کر کے کسی کو پلا دیں گے، اللہ اس کو شفا دے دے گا۔ کوئی کام اٹکا ہوا ہے، رکا ہوا ہے، کہیں جادو کے اثرات ہیں، شیطانی اثرات ہیں، تو بندش کے اثرات ہیں، آپ 1900 بار پڑھ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسی ترتیب کے ساتھ 1900 بار پڑھ کے آپ پانی پہ دم کر کے وہاں چھڑکاؤ کریں گے، اللہ تعالیٰ کی برکت اور رحمت ہوگی اس جگہ پہ۔ اس کی بہت زیادہ برکات ہیں، آپ جہاں چاہیں اس کے فوائد حاصل کریں، اس کی برکات کو حاصل کریں، یہ آپ کے اوپر ہے۔ صرف اس کے بعد آپ نے اس پر مداومت کرنی ہے، کبھی بھی کسی حال میں آپ نے ناغہ نہیں کرنا۔ ہاں، ایک اور اس میں اہم بات آپ کو پوچھنی پڑے گی کہ اگر عمل کسی ہماری ماں، بہن، بیٹی نے 3 دن ایام بیز کے روزے رکھ کے پاکی کی حالت میں عمل کر لیا، اب وہ 190 بار روزانہ پڑھیں گی، تو کیا وہ ایام میں پڑھیں گی؟ جی ایام میں بھی پڑھ سکتی ہیں، بعد میں جو عمل کے بعد آپ نے پڑھنا ہے ساری زندگی، وہ آپ نے ایام کی حالت میں بھی اس کو پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو آپ پڑھ سکتے ہیں، اس کا کوئی مسئلہ نہیں۔ اس کو آپ ناپاکی کی حالت میں بھی بعد میں عمل میں رکھنے کے لیے وظیفے کی شکل میں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، اس کی برکت ہی برکت ہے، اس کا کوئی گناہ نہیں۔ اور اس کا اور کوئی ایسا کوئی سوال ہو تو آپ صرف کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، باقی اس کی عام اجازت ہے سب کو، خاص اجازت آپ لینا چاہے آپ کی مرضی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے نام کی، اپنے کلام کی برکات عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔